السلام علیکم. آپ سب کو او یو پی کی جانب سے اس ویبینار قواعد اردو اور تدریس کے دلچسپ انداز میں خوش آمدید کہتی ہوں. سیشن فوزیہ احسان فاروقی کریں گی. فوزیہ احسان فاروقی نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے الکلی کمیونٹی کالج بریڈفورڈ یو کے سے ایجوکیشن میں ایک سرٹیفکیٹ بھی حاصل کیا ہے. یہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے تعلیمی شعبے سے وابستہ ہیں اور وہ بہت نمایاں اسکولوں میں اردو پڑھا چکی ہیں. فوزیہ کو اردو پر دسترس حاصل ہے. یہ اسکولوں کو اپنی کتابوں میں اردو زبان پڑھنے کی نت نئی انداز متعارف کرانے میں سرگرم رہتی ہیں. اس بات کی تصدیق ان کی ان تمام ورکشاپ سے بھی ہوتی ہے جو پاکستان میں بھر میں وہ کرواتی ہیں. سب سے پہلے میں کچھ اپنی ان کتابوں کا تعارف کروانا چاہ رہی ہوں جو اس سال آئی ہیں اور اردو کا گلدستہ جو ریوائز ہوا ہے اس کا جو نظر ثانی شدہ ایڈیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے جز ہیں مختلف اور ٹیچرز گائیڈ. تو پہلے میں وہ دکھا دیتی ہوں آپ کو اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے اس کی کہ اردو میں قواعد کو کیسے دلچسپ انداز سے سکھایا جا سکتا ہے اور جو ان کتابوں کا ایک حصہ ہے. پہلی پری پرائمری کی کتاب ہے کلیاں اور اس کے ساتھ کی کتابیں تھیں. پھر گلاب اور گلاب کے ساتھ اس کی معاون کتاب غبارے اور اس کی خوشخطی سلسلہ اور ان سب کے استعمال کا طریقہ استعمال جو کہنا چاہیے طریقہ استعمال اس کی ٹیچرز گائیڈ میں ہے رہنما اساتذہ میں. یہ پری پرائمری کی چمبیلی KG جماعت کی کتاب ہے اور یہ پری پرائمری کا سیگمنٹ یہاں پہ پورا ہوتا ہے اور اس کے بعد بچے جماعت اول میں جاتے ہیں جب وہ کچھ الفاظ اور کچھ جملے بنا رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ ہے ان کتابوں میں. اس کے لیے ایک ویبینار یوٹیوب پر آکسفورڈ کی ویب سائٹ پر آپ کو ملے گا, وہ آپ دیکھ لیجیے گا. موتیا پہلی کتاب پہلی جماعت کی اور اس کے ساتھ ریڈر پھول اور اس کے ساتھ ہی خوشخطی اور اس کی معاون کتابوں کے ساتھ ساتھ ان کے استعمال کا طریقہ ٹیچرز گائیڈ میں ہے رہنما اساتذہ میں. پھر دوسری جماعت کی کتاب گیندا اور اس کے ساتھ کرن اور پھر خوشخطی سلسلہ اور اس کی بھی رہنما اساتذہ ہے. اسی طرح سے سدا بہار اور اس کی معاون کتاب چاند, اردو خوشخطی سلسلہ کتاب اور رہنما اساتذہ. پھر نرگس اور نرگس کے ساتھ بھی معاون کتاب بارش, خوشخطی کی کتاب اور رہنما اساتذہ. پھر جماعت پنجم 5ویں جماعت کی کتاب گل لالا اور اس کے ساتھ معاون کتاب دھنا, پھر اردو خوشخطی سلسلہ اور رہنما اساتذہ. اس کے اہم نکات بھی میں مختصراً بتاتی چلوں. قومی نصاب سے مطابقت تمام کتابوں میں کر دی گئی ہے. سننے اور بولنے کی سرگرمیاں, گروپ اور جوڑیوں میں کام کے مواقع کی فراہمی, تدریسی مواد کی مزید وضاحت کی گئی ہے. مشقوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور اس میں معروضی سوالات, MCQs, تحریری جوابات کے تفصیلی اور مختصر وہ سب شامل کیے گئے ہیں. اسی طرح قواعد کا ایک مکمل خاکہ اس میں جماعت اول سے جماعت پنجم تک ہے. پھر خوشخطی کی مشقیں بھی کچھ جن کے اوپر زور دینے کی ضرورت ہے, جن کے واضح کرنے کی ضرورت ہے, وہ بھی کتابوں کا ہی حصہ بھی بنا دی گئی ہیں. یعنی خوشخطی کی کتاب الگ بھی ہے اور ان کتابوں میں بھی شامل کی گئی ہیں. کاپی میں کام اور گھر کے کام کے لیے تجاویز, تصویری تفاہم کی شمولیت, مہم میں لفظی کھیل اور ایسی دوسری سرگرمیوں کا اضافہ, سرگرمیوں کی تجاویز اور وضاحت, ذخیرہ الفاظ میں بتدریج اور خاطر خواہ اضافہ اور کتب کے آخر میں فرہنگ یعنی فہرست الفاظ. اصل میں یہ ساری چیزیں جو شامل کی گئیں اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بچے اردو میں دلچسپی نہیں لیتے اور ہم اردو اساتذہ کرام کو بھی اردو کے لیے کچھ نیٹ پہ اتنا خاص نہیں ملتا. ہم خود محنت بہت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت ساری کچھ ایکٹیویٹیز اس میں ڈالیں پڑھانے کے لیے اور زیادہ آسانیاں کریں. تو یہ سب چیزیں کوشش کی کہ ہم سب اساتذہ کی آسانی کے لیے مل سکیں کتابوں میں ہی. اب ہم اس لیے آتے ہیں کہ اردو قواعد اتنے مشکل کیوں اور ان کو کیسے دلچسپ بنایا جا سکتا ہے.
اردو کے خواص کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. وہ زبان جو صرف ایک خطے کی زبان تھی وہ پھیل کر اب پورے گلوب پہ، پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہ کہیں اردو بولنے والے مل جائیں گے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے، تو پھر ہم اس بات پہ بہت زیادہ پراعتماد ہوتے ہیں کہ یہ ایک ایسی زبان ہے جو اپنے اندر بہت سی خصوصیات رکھتی ہے. زبان سیکھنے کی یہ چاروں مہارتیں سب جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اردو کے خواص کیا کیا ہے، تو اگر ہم اس کا ذکر کرتے چلیں کہ اردو میں تعظیمی الفاظ ملتے ہیں، آپ جناب کی بات ہوتی ہے، جبکہ اور زبانوں میں ایسا نہیں ہوتا. ہم پھر جملے کے آخر میں آئیے، جائیے، بیٹھیے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ اور زبانوں میں ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں، بہت ساری خصوصیات ہیں جو آپ کو اردو میں ملیں گی جو کہ اور زبانوں میں ناپید ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زبان کے ساتھ اس کی تہذیب منسلک ہوتی ہے، تو اردو کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ جو ہمارا جو یہاں کا اس خطے کا رکھ رکھاؤ اور تہذیب ہے وہ اس زبان میں بھی آ گئی ہے. زبان سیکھنے کی مہارتوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سننا، جو بچے سنتے ہیں وہی بولتے ہیں، اور پھر پڑھنا اور لکھنا، یہ چاروں مہارتیں ہیں. ان چاروں مہارتوں پر کام کیا جانا چاہیے. جب میں بات کرتی ہوں قواعد کی، تو اردو کے قواعد بنائے گئے ہیں جو بقول مولوی عبدالحق صاحب کہ اردو زبان دنیا کی جدید زبانوں میں سے ایک ہے اور اس نے اپنے بلبوتے پہ کھڑا ہونا سیکھا ہے. اور وہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ بلبوتے پہ کھڑا ہونا اپنے ہی پہ سیکھا ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو معاشرے میں ایک خاص زبان کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اس زبان کو تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یا اس کی طرف والدین کی بھی توجہ نہیں ہوتی، تو پھر سارا بوجھ اس کو سکھانے کا اساتذہ پر آ جاتا ہے. تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ ہم پہلے تو اپنے تشخص کو پہچانے کہ ہاں، اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں، اردو سکھا رہے ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بلبوتے پہ وہ جو کھڑی ہو رہی ہے وہ اس طرح ہو رہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہونے کے باوجود بھی وہ ابھی تک زندہ ہے اور بھی زیادہ نشو نما پاتی جا رہی ہے. تو ہے یہ ہندی نژاد. ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو کی جو بیس ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ ہندی زبان، ہندی نژاد ہے، لیکن اس کے اوپر یہ بقول مولوی عبدالحق میں بات کر رہی ہوں کہ بیرونی زبانوں کا اثر صرف اسماء اور صفات پر ہوا ہے، باقی اس کی تمام جو ہے بنیاد وہ ہندی ہے. اچھا، اب گرامر کی ضرورت پڑی کیوں، یہ بھی مولوی عبدالحق صاحب ہی کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا کی مختلف زبانوں پر نظر ڈالتے ہیں اور ان کے ادب کی تاریخ بغور پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں گرامر کی ضرورت اس وقت واقع ہوئی جب ایک زبان والوں نے دوسری زبان کے حاصل کرنے کی کوشش کی. اول خود اہل زبان کو کبھی اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. ٹھیک، تو جب جس کی زبان ہوتی ہے اہل زبان کی، تو اس کو تو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ گرامر سیکھے، کیونکہ وہ ماحول سے بچے اور انسان سیکھ جاتے ہیں، یعنی بڑے بھی. زبان ایک انسانی عمل ہے، ٹھیک ہے. اس کے دو رخ ہیں. ایک طرف تو یہ عمل اس شخص کی طرف سے جو اپنے دل کی بات دوسرے کو سمجھانا چاہتا ہے، دوسری طرف اس شخص کی جانب سے جو دوسرے کے دل کی بات سمجھنا چاہتا ہے. تو سننا بولنا اس میں آتے، یہ دو شخص ہیں جن میں ایک بولنے والا دوسرا سننے والا ہے. اگر ہم زبان کی فطرت کو یا زبان کے اس حصے کو صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہیں جس کا بیان زبان کے قواعد میں ہوتا ہے، تو ہمیں یہ دو شخص اور ان کا باہمی تعلق پیش نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک، تو ہم نے دو شخصوں یعنی بولنے والے اور سننے والے کا ذکر کیا ہے، تو اس کے یہ معنی ہے کہ زبان کی ابتدائی صورت وہ بات چیت ہے جو بولنے اور سننے میں آتی ہے. اور مزے کی بات یہ کہ تحریر میں لفظ ایک ہی صورت میں رہتا ہے، ٹھیک ہے.
لیکن بول چال میں لہجے اور مواقع کے لحاظ سے ایک لفظ کی کئی صورتیں ہو جاتی ہیں. مثلاً یہ کا لفظ یہ لکھنے میں ہمیشہ ایک حالت میں رہتا ہے، لیکن بولنے میں لہجے اور موقع کی مناسبت سے یہ دو لفظ ہیں. ان دو جملوں میں یہ بالکل الگ ہے. وہ سنیے غور سے. یہ کون شخص ہے؟ اس کی میز کے نیچے سے یہ بڑا سانپ نکلا. تو یہ دونوں یہ مختلف. ٹھیک. تو یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ زبان کے قواعد اس بات پر منحصر ہے کہ بول چال میں وہ کس طرح سے بولی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ غلط بولی جا رہی ہے اور ہم کہیں کہ ہاں یہی قاعدہ بننا چاہیے، بلکہ یہ کہ جو مستند کتابوں میں اور اہل زبان جو بولتے رہے ہیں، یا وہ لوگ جو اہل زبان نہیں ہیں وہ بھی جو درست بولتے ہیں، اس پہ ہم زبان کے معیار کو رکھتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں جو زبان میں روزمرہ زبان میں بولی جاتی ہیں ان کو ویسا ہی استعمال کیا جانا ہوتا ہے. مثلاً اونچ نیچ. ٹھیک ہے، یہ لفظ ہے جو روزمرہ میں بولا جاتا ہے. مثلاً زندگی میں اونچ نیچ تو آتی ہی رہتی ہے. اب یہ لفظ ایسے نہیں بولا جا سکتا کہ زندگی میں نیچ اونچ آتی رہتی ہے. ٹھیک. اسی طرح چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کر دیجئے. تو یہاں پر ہم موٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کرنے کی بات نہیں کر سکتے. تو بات ساری یہ ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو میں جو زبان استعمال کی جاتی ہے، جو قواعد استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے جب قاعدے بچوں کو سکھائے جاتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو بہت دلچسپ طریقے سے سکھائیں. اس کے لیے پڑھنا کی جو مہارت ہے، پڑھائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ کیسے؟ کہ پڑھائی جتنا بچوں کی نظر سے وہ الفاظ اور وہ جملے درست لکھے ہوئے گزریں گے، اتنا ہی ان کی بولنے کی صلاحیت بہتر ہوگی اور اتنا ہی ان کی لکھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی. ٹھیک. تو یہاں پر ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پڑھنا کتنا بہتر ہونا چاہیے، اس کے لیے کتنے مواقع ہونے چاہیے. اردو قواعد سکھانا مشکل کیوں ہے؟ اردو قواعد سکھانا مشکل اس لیے کہ اس کی اصطلاحات مشکل ہوتی ہیں. مثلا بچوں کو یہ بتانا کہ ایک چیز ہے آسان ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ واحد ہے، تو چونکہ واحد عربی کا لفظ ہے تو وہ مشکل ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ایک جیسے الفاظ ہیں تو وہ کہنا آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں یہ مترادف ہیں تو پھر مترادف کی اصطلاح ان کے لیے مشکل ہوتی ہے. دوسری بات زبان پر عبور نہ ہونا. اکثر اساتذہ ہم سب کو زبان پر اتنا عبور ہوتا نہیں ہے. یہ بھی میں بتا دوں کہ اردو زبان پورے پاکستان میں بولی جانے والی 100 سے زیادہ زبانوں میں سے ایک زبان ہے، لیکن یہ قومی زبان ہے اس لیے اس کا درجہ زیادہ ہے. تو جب 100 سے زیادہ زبانیں جو بولی جاتی ہیں تو ہمارے پاس اردو کے ایسے اساتذہ جن کی مادری زبان اردو ہی ہو، وہ ان کا تناسب بہت کم ہو جاتا ہے. یعنی تقریباً 7% اساتذہ ایسے ہمیں ملتے ہیں جن کی اپنی زبان مادری زبان اردو ہوتی ہے. تو زیادہ تر پھر ایسے اساتذہ ہیں جن کی اپنی مادری زبان اردو نہیں ہے، تو جب وہ پڑھا رہے ہیں تو انہیں مشکلات ہیں، اور یہ مشکلات تو ہوں گی یقیناً. لیکن میں یہاں پر یہ بات بہت اچھی طرح سے کہہ سکتی ہوں اور بہت فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ اردو زبان کی خدمت سب سے زیادہ انہی لوگوں نے کی ہے جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی اور نہیں ہے. تو اس کے لیے میرے پاس تحسین کے کلمات ہیں ان کے لیے، ان سب لوگوں کے لیے جن کی مادری زبان نہیں ہے مگر وہ بہت اچھی طرح سے اردو کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک. تو ہم محنت کر لیں گے، اور بھی محنت کی بھی جا رہی ہے کہ زبان پر اگر عبور نہیں ہے تو اس کی کوشش کی جا رہی ہے. قواعد کی بتدریج اور آسان تدریس جو ہے وہ ان کتابوں میں ایسے کی گئی کہ دیکھیں میرے پاس مثال کے طور پر ہم نے جب سیکھا واحد جمع ہم نے سیکھے، جس میں اگر ہم کہیں کہ گھوڑا کی جمع گھوڑے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ایک جمع آ گئی جس میں ہم کہتے ہیں چڑیا کی جمع چڑیاں. پھر ہم نے کہا کہ یہ جمع ہے ناظر کی جمع ناظرین. پھر ہم نے کہا عادت کی جمع ہے عادات.
پھر اسی طرح ہم نے کہا رسالہ کی جمع ہے رسائل. اب یہ اتنے سارے طریقوں سے جمع ہم نے سیکھی تھی کیونکہ پھر یاد کیا تھا بیٹھ کے. اب کر یہ دیا ان کتابوں میں اردو کے گلدستہ میں کہ جماعت بندی کر دی گئی کہ ایک کے ساتھ یعنی بکرا بکری گھوڑا گھوڑے اور لڑکا لڑکے ہم نے جماعت اول میں کر دیا. جماعت دوم میں ہم نے کیا اس طرح سے کہ وہ اس سے آگے کا آ کے ساتھ الف نون گنا کے ساتھ ہم نے جمع سکھا دی. پھر جماعت سوم میں اسی طرح سے اے کے ساتھ سکھائی. میں مثال دے رہی ہوں. تو یہ جماعت بندیاں اس طرح سے کی کہ جماعت پنجم تک واحد جمع جب سکھائی جا رہی ہوگی تو وہاں پر پھر اور بھی چیزیں آ جائیں گی کہ اون کے ساتھ کب استعمال کی جاتی ہے. تو قواعد کو آسان اور بتدریج کر کے پڑھانا اور بچوں کے معیار کے مطابق پڑھانا اس کام کو آسان کر دیتا ہے. ٹھیک. اس کے لیے مختلف حکمت عملیاں اختیار کی گئی ہیں اور کی جانی چاہیے. سننے اور بولنے کے مواقع جتنے زیادہ دیے جائیں گے اتنا زیادہ فائدہ جو ہے وہ ان کی اظہار میں ہوگا. گفتگو کے مواقع دیے جائیں, مکالمے بلوائے جائیں تو کیا ہوگا کہ جو بچہ سن رہا ہے صحیح وہ بولے گا بھی صحیح, ہے نا, اور جو بول رہا ہے صحیح وہ لکھے گا بھی صحیح. اگر ہم غبارے بولنے والے بچے سے توقع کرتے ہیں کہ وہ لفظ لکھتے ہوئے گاؤں سے غبارے نہیں لکھے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تلفظ صحیح کروایا جائے. اسی طرح اگر کوئی بچہ بول رہا ہے, کوئی اور مثال لے لیجیے, اس طرح خود کہ میں خود وہاں گیا تھا, تو خود کی بجائے اگر وہ خے سے خود بول رہا ہوگا خے سے تو پھر وہ لکھے گا بھی خے سے. ٹھیک ہے. تو سننے اور بولنے کے مواقع دینے سے ہم ان کی املا اور ان کے قواعد درست کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مطالعے کے مواقع جہاں میں کہہ رہی ہوں کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے وہ یہ کہ جب بچے کے پاس مطالعے کے لیے مواد موجود ہے اور وہ اس کو پڑھ رہا ہے تو جو اس کے ذہن نشین چیزیں ہو رہی ہیں وہ درست ہی ہو رہی ہیں. تو وہ جملے کی بناوٹ سے لے کر واحد جمع, مترادفات, متشابہ الفاظ, ان سب کو وہ بہت احسن طریقے سے ایبزارب کر رہا ہے, جذب کر رہا ہے مطالعے کے ذریعے, اور پھر جب اس کا اظہار ہوگا تو یقیناً بہتر لکھے گا اور بہتر بولے گا. سرگرمیاں مثلاً مہمیں کھیل, اس کی میں مثالیں بھی دکھاتی بھی ہوں کہ ہم کیسے بہت دلچسپ انداز میں قواعد سکھا سکتے ہیں. قواعد کی تدریس کا بنیادی طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا تعارف کروائیں. تعریف نہیں. جب ہم تعریفیں رٹوا دیتے ہیں نا کہ متشابہ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو یہ وہ پھر اس کے بعد ہم دیتے ہیں کہ اچھا اس عبارت میں سے متشابہ الفاظ ڈھونڈیے, اس کے بجائے تعارف بہت طریقوں سے ہو سکتا ہے. ابھی میں اس کی مثالیں بھی دوں گی. دلچسپ طریقے سے تعارف کروائیے. اس کے بعد استعمال کے طریقے جاننا. ٹھیک, کہ ہم اس کو استعمال کہاں کیسے کرتے ہیں. اس کے بعد استعمال میں نشاندہی کرنا کہ جہاں پہ استعمال ہوا ہے وہاں پر ہم نے کہا کہ اس کی نشاندہی کیجیے کہ کہاں پہ اس میں ضمیر ہے یا کہاں پہ اس میں تصویر میں کتنے اس نظر آ رہے ہیں. اور پھر ہم ایم سی کیوز دیتے ہیں, ہم چناؤ ان سے کرواتے ہیں کہ اچھا یہاں پر آپ اس کو دائرہ بنائیے یا دائرے میں رنگ بھریے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس کو خود استعمال کیجیے. ٹھیک ہے, کہ آپ اس لفظ کو آپ خود کیسے استعمال کریں گے جملوں میں, پیراگراف میں, اور جس طرح بھی آپ استعمال کرواتے ہیں. تو یہ چاروں جو اس کے مراحل ہیں ان سے گزارا جانا چاہیے ہر قواعد کا ہر نظریہ سکھاتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو ہم مثال کے طور پہ ہم تعارف کروا رہے ہیں, ہم نے کہا کہ یہ مترادف ہے اور ہاتھ میں آپ نے پھول لے لیا. میں نے سوچا تھا میں لے کے آؤں گی, مجھے یاد نہیں رہا, تو ہم نے پھول لیا اور ہم نے کہا کہ یہ گل بھی ہے اور یہ پھول بھی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے استعمال بتایا ان کا مترادفات کا اور فرض کریں متشابہ الفاظ کا, تو ہم نے استعمال کے طریقوں میں انہیں بتایا کہ اچھا مثلاً سموسہ کھایا کیوں نہ, جوتا پہنا کیوں نہ, دونوں یہ متشابہ الفاظ کی میں مثال بتا رہی ہوں. تو ہم نے پھر اس کو پھر ایک دو سکنے میں بھی استعمال کر کے بتا دیا.
اسی طرح سے پھر آگے چلتے ہیں استعمال میں نشاندہی کروانا اور یہ سب بھی. تو میں ابھی آپ کو اور اس کی مثالیں دیتی ہوں. قواعد میں کلمہ اور محمل, ٹھیک ہے, ایسے الفاظ جن کے اپنے معنی ہوں انہیں کلمہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ مثلا بات, کوڑا, جھوٹ. ایسے الفاظ جن کے کوئی معنی نہ ہو لیکن کلمے کے ساتھ بولے جاتے ہوں انہیں محمل کہتے ہیں. مثلا بات چیت, کوڑا کرکٹ, جھوٹ موٹ. تو آپ نے اس کی مثالیں دے دی. اور پھر اس سے اگلا مرحلے پہ ہم آئے کہ ہم نے ان کی نشاندہی کروائی کہ ابھی ہم نے جو بات کی ہے آپ بتائیے کہ اس میں سے کلمے پر سبز دائرہ بنانا ہے اور محمل الفاظ پر سرخ دائرہ بنانا ہے. تو اس طرح رنگوں کے استعمال سے آپ مزید وضاحت کرتے ہیں. تو چونکہ یہ کتابیں رنگین ہو گئی ہیں تو اس کا فائدہ ان میں بہت اٹھایا گیا ہے, اس طرح کی مشقوں میں بہت اٹھایا گیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ تعارف کرواتے ہوئے میں نے جیسے کہا تعریفیں بتائی جائیں, بلکہ آپ نے ان کو بتایا ہے کہ اچھا مذکر کسے کہتے ہیں, مؤنث کسے کہتے ہیں, اور پھر ہم نے مہمے میں مذکر اور مؤنث کو ملانے کا کام دیا. یہ کام آپ مترادفات کے لیے بھی دے سکتے ہیں, یہ کام آپ ضد کے لیے بھی دے سکتے ہیں. تو یہ چند مثالیں ہیں جو میں آپ کو کتابوں سے ہی نکال کر دے رہی ہوں, ٹھیک ہے. ہاں, اور اب ہم آتے ہیں امالہ پہ. ہوتا کیا ہے امالہ؟ ہم ہیں اردو کے اساتذہ, مگر اردو کے قواعد مجھے بھی بہت مشکل ہوتی تھی سیکھنے میں, کیونکہ زبان ہے بول لیتے ہیں لیکن, اور زبان بولنے میں غلطی بھی نہیں کرتے, مگر جب پوچھا جائے کہ اچھا اس میں قاعدہ کون سا ہے تو وہ ذرا سے مشکل ہو جاتی ہے, ذرا سے نہیں کافی مشکل ہو جاتی ہے. اب اس میں کامن صاحب میں بھی ہے کہ جی بچوں کو امالہ سکھائیے. امالہ کیسے سکھائیں, تعریفیں یاد کرائیں؟ نہیں, بلکہ یہ میں پڑھ کے سناتی ہوں, یہ تیسری جماعت کی کتاب میں ہے. آج خیالی سیر کرنے میں بہت مزہ آیا, میں گھوڑا پر بھی بیٹھا. ہے گھوڑا پر؟ ہاں گھوڑا پر, وہاں بہت سارے گھوڑے تھے, میں ایک گھوڑا پر بیٹھا. ہاں بھائی کہو میں گھوڑے پر بیٹھا. کیوں؟ میں بہت سے گھوڑوں پر تو نہیں بیٹھا جو گھوڑے کہوں. دیکھو قواعد میں تو گھوڑا کی جمع گھوڑے ہے, لیکن بول چال میں لفظ گھوڑے واحد یعنی ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. میری سمجھ میں تو یہ بات نہیں آ رہی. عام بول چال میں واحد مذکر لفظ جس کے آخر میں یہ یا عین آئے یعنی الف کی آواز ہو تو جملے میں اس لفظ کے یہ حروف ہٹا کر اے لگا دیتے ہیں, بڑی یہ لگا دیتے ہیں. جیسے بچہ کو ٹافی دو نہیں کہا جاتا بلکہ بچے کو ٹافی دو کہا جاتا ہے. ہاں بالکل ایسا کرنے کو امالہ کہا جاتا ہے. ہاں مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ کچھ الفاظ کا امالہ نہیں کیا جاتا چاہے ان کے آخر میں ہے یا الف آتا ہو اور وہ واحد مذکر بھی ہوں. مثلا دادا, نانا, چچا, تایا, پھپھا, بادشاہ, خلیفہ وغیرہ. اسی طرح براعظموں اور ملکوں کے ناموں کا بھی امالہ نہیں کیا جاتا. اب سمجھا, میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے دادے کا گھر ہے. اسی طرح میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ افریقہ کے ہاتھی ہیں. بالکل ٹھیک, یہ بھی ضروری ہے کہ واحد مذکر لفظ کے بعد کے, کی, کا, تک, ہر, کو, نے یعنی حروف جار آ رہے ہوں تو امالہ کیا جاتا ہے ورنہ نہیں. یعنی شہزادہ پانی پی رہا تھا میں امالہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن شہزادہ کو پانی دو غلط ہوگا. درست ہوگا کہ شہزادے کو پانی دو. اب اس کے بعد مشق ہے کہ دیے گئے جملوں کو درست کر کے لکھیے. مرغی کو دڑبا میں بند کر دو, گلاب کے پودا میں پھول لگے ہیں, نماز پڑھنا ہمارے فائدہ کی بات ہے, اس جملہ کو درست کر کے لکھیے. ٹھیک, تو یہ طریقہ ہے مکالمے کے ذریعے قواعد سکھانے کا. ٹھیک ہے, تو مکالمے کے ذریعے ایک دلچسپ انداز میں بچوں کو یہ سمجھایا گیا کہ امالہ کرنا کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, رنگوں سے فائدہ اٹھایا گیا ہے. آپ بھی رنگین چوک سے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور جب آپ کے پاس کتاب ہے تو کتاب سے یہ فائدہ اٹھائیے کہ ہر جملے میں پہلے کام کرنے والا, ٹھیک, پھر جس پر کام کیا جائے فاعل, اور آخر میں کام کا ذکر آتا ہے. تو جملے میں الفاظ کی ترتیب دیکھیے. ساجد نے گیند اچھالی, تو کام کرنے والا ساجد فاعل کہلاتا ہے, جس پر کام کیا جائے وہ مفعول گیند ہے, اور اچھالی یعنی وہ کام تو وہ فعل کہلاتا ہے. اب الفاظ کی ترتیب درست کر کے جملے بنائیے.
تو اس میں جو رنگ ہے وہ رنگ بچوں کو سہارا دیں گے درست کرنے کے لیے جملے کہ پہلے کیا آئے گا زارا، چونکہ فائل ہے وہ پہلے آئی ہے، اس کا وہ لفظ پہلے آیا ہے، بریانی مفعول ہے آخر میں، اس کو درمیان میں لانا ہے، اور کھائی فعل ہے تو اسے آخر میں لے جانا ہے۔ زارا نے بریانی کھائی، دو جملہ بچے بآسانی کر لیں گے کیونکہ رنگ انہیں مدد دیں گے، مگر یہ چونکہ چھوٹی جماعت ہے اور ہم نے یہ دوسری یا تیسری میں سے سکھا رہے ہیں، آگے جا کر وہ بغیر رنگوں کے بھی یہ کام کر سکیں گے۔ بس اسی طرح ماضی حال مستقبل کی آپ نے تعریف بتائی اور پھر آپ نے جملے دیے کچھ اور کہا کہ اس پہ ٹک یا کراس کیجئے، غلط کا نشان لگائیے۔ اسم آپ نے تصویری دیا اور آپ نے کہا کہ تصویر دیکھیے اور اس میں سے اسم ڈھونڈیے۔ نام بچوں کو لکھنے ہو سکتا ہے نہ آئیں کچھ چیزوں کے، تو آپ وہ ایک جانب لکھ کے دے بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مدد کی جا سکتی ہے۔ لیکن اصل چیز ہے کہ اسم کی ٹرمینالوجی، اسم کی اصطلاح انہیں سکھائی جائے کہ کسی چیز کے جگہ یا انسان کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ میں دیکھا ٹیچر بہت اچھی طرح سے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اردو کے اساتذہ کرام بہت دلچسپی سے اس میں نامچیز جگہ بھی کھیلنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ متضاد الفاظ، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ضد سکھانی ہے، تو ضد کا آسان اپنا ہاتھ ان سے کہیے کہ اٹھائیے دایاں اور بایاں، ٹھیک، تو جن الفاظ کے معنی ایک دوسرے کے الٹ انہیں متضاد کہتے ہیں۔ اسی طرح ماحول میں سے آپ نے چیزیں پوچھی اور پھر آپ نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا دایاں کان کون سا ہے ہاتھ لگائیے اور بایاں کون سا ہے ہاتھ لگائیے، آپ اپنی دائیں آنکھ پہ ہاتھ لگائیے اور بائیں آنکھ پر۔ تو یہاں آپ مذکر مؤنث، وہ جس کی کہانی بہت لمبی ہے کہ اردو میں مذکر مؤنث حقیقی بھی ہوتے ہیں اور غیر حقیقی بھی ہوتے ہیں، جس میں ہم اس ویبینار کے آخر میں بات کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس طرح آپ مذکر مؤنث بھی بتاتے ہیں، کیونکہ اردو کی تذکیر و تانیث کی ابھی آگے ذرا بات ہوگی کہ وہ کتنی مشکل ہے اور اس کا کوئی قاعدہ متعین نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم انہیں جتنی زیادہ مشق کروائیں اور جتنے زیادہ بولنے کے مواقع دیں۔ تو یہ سب سے اچھا موقع ہے جب آپ جو بھی کچھ سکھا رہے ہیں اس وقت آپ انہیں اس کی تذکیر و تانیث پہ بھی جائیں کہ کان جو ہے وہ دایاں ہے اور آنکھ جو ہے وہ دائیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو الفاظ کے متضاد سکھائیے، پھر جب ہم نے سکھائے انہیں اور پھر ان کو جملے میں استعمال کروایا اور پھر ان سے خود بھی جملے بنوائے۔ اسی طرح مترادفات کی بات ہو رہی تھی کہ مترادف الفاظ اردو میں چونکہ بہت سی زبانوں سے الفاظ شامل ہوئے ہیں اور دنیا کی تمام زبانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، انگریزی میں بھی اردو کے الفاظ بھی ہیں، فرینچ بھی ہیں، اسپینش بھی ہیں، تو اسی طرح دنیا کی ہر زبان مختلف زبانوں سے ہی مل کر بنی ہے۔ تو یہ اردو کی خامی نہیں ہے بلکہ یہ اردو کی ایک خوبی ہے کہ یہ بھی جدید زبانوں میں اور اچھی زبانوں میں، معیاری زبانوں میں شامل ہے۔ تو یہاں بھی پھول کے لیے گل بھی ہے، اور چونکہ بہت ساری زبانوں کے الفاظ یہاں پر ہیں تو ہمارے پاس سورج کے لیے خورشید بھی ہے، آفتاب بھی ہے، شمس بھی ہے، اسی طرح سے چاند کے لیے ہمارے پاس ماہ بھی ہے، مہتاب بھی ہے، قمر بھی ہے، تو یہ سارے مترادفات ہیں۔ لفظ مترادف کی جو اصطلاح ہے نا، وہ بچوں کو سکھانا کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح متشابہ کا کیا مطلب ہے، اسی طرح متضاد کا کیا مطلب ہے، وہ سکھانا اگر آپ ان کو سکھا پاتے ہیں تو باقی تو آسان ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ ایک جیسے معنی والے الفاظ ڈھونڈیے، تو اصطلاحات کو باقاعدہ اس کی مشق کروائیے کہ ان کے معنی کیا ہیں۔ جب انہیں وہ بہت زیادہ بااعتماد ہو جائیں گے اس بارے میں کہ ان کا مطلب کیا ہے ان اصطلاحات کا، تو باقی مشقیں آسان ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے کہا کہ ہم معنی الفاظ کو مترادف الفاظ کہتے ہیں، جیسے قریب کا مترادف پاس ہے، سیاہ کا مترادف کالا ہے، اور یہ سرگرمی آپ پھول لا کر اور اسی طرح کی اصلی اشیاء دکھا کر بھی جماعت میں کر سکتے ہیں، اور کارڈ کے اوپر الفاظ لکھ کر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو مختلف کارڈ دیا اور اپنا کارڈ دکھایا اور کہا کہ اچھا آپ بتائیے، یقیناً آپ یہ سب کرتے بھی ہوں گے، لیکن میں دہرا رہی ہوں کہ اگر کسی کو لگے کہ کچھ نیا آئیڈیا ہے تو وہ کارڈ پہ آپ نے پھول لکھا ہوا دکھایا اور باقی
جن بچوں کے پاس اس کا مترادف ہے انہوں نے وہ ہاتھ سے کارڈ اٹھا کر دکھائے. تو دلچسپ انداز میں آسان طریقے سے ان قواعد کی ری انفورسمنٹ کروا دیجیے. حروف فجائیہ کتنا مشکل لفظ ہے نا, حروف فجائیہ, مگر ہیں کتنے آسان الفاظ کہ وہ الفاظ جو جوش یا جذبے میں زبان سے نکل جاتے ہیں, جیسے او ہو, ہائے, واہ, یعنی مختلف جذبات کے لیے الگ الگ حروف فجائیہ استعمال ہوتے ہیں. مثلا استعجاب یعنی حیران ہونے کا جو کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ واہ واہ, سبحان اللہ. اسی طرح حروف تعسف جو افسوس کے موقع پر ایسے الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں, اف, افسوس, اوہو. تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ آپ نے سکھانا آسان ہے, بچے بولتے بھی ہیں, مگر یہ جو اصطلاح ہے وہ سکھانی ہے کہ یہ حروف فجائیہ کہلاتے ہیں. اور پھر آپ نے تصویری انداز میں کتابوں میں دیا ہوا ہے تاکہ اس میں دلچسپی پیدا ہو جائے. اور آپ جب سکھا لیں تو آپ جب بچوں سے کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ آپ نے جو لفظ سیکھے ہیں ان سے آپ کے ذہن میں جو اشکال آ رہی ہیں, جو تصاویر آ رہی ہیں, کوئی واقعہ آ رہا ہے تو اس کی چھوٹی سی تصویر بنا لیجیے. تو بچے دلچسپی لیں گے اس میں اور مزہ بھی آئے گا. محاورے کیا ہوتے ہیں؟ محاورے کسی بھی زبان کا حسن ہوتے ہیں. یہ الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جس کے معنی اصل معنی سے مختلف ہوتے ہیں. لکھا ہے جس طرح وہ معنی نہ لیجیے, یعنی کہ آسمان سے باتیں نہ کیجیے. اور مزے کی بات یہ شعر ہے ہدا شوکت کا. اب آپ کہیں گے وہ کون ہے, ہم نے تو نام نہیں سنا. تو یہ وہ معلمہ ہیں جنہوں نے میری ورکشاپس میں انہیں رغبت پیدا ہوئی کہ خود بھی کچھ تو بندیاں کی جا سکتی ہیں, خود بھی کچھ نظمیں لکھی جا سکتی ہیں. تو ان کی ایک نظم اور ان کا یہ شعر میں نے ان کی اجازت سے اپنی کتاب میں استعمال کیا, نئی کتابوں میں استعمال کیا. لکھا ہے جس طرح وہ معنی نہ لیجیے, یعنی کہ آسمان سے باتیں نہ کیجیے. یہاں آسمان سے باتیں کرنا محاورہ ہے جس کے معنی بہت اونچا ہونے کے ہیں. محاورہ کسی لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے غیر حقیقی معنی میں استعمال کرنے کو کہتے ہیں. مثلا لفظ کھانا کے معنی کوئی چیز بطور خوراک لینا ہے, لیکن محاورے میں استعمال کرتے ہوئے اصل معنی نہیں ہوں گے. مثلا ہوا کھانا, ہوا تو نہیں کھاتے ہم. غم کھانا, چغلی کھانا. محاوروں کا درست استعمال. نیچے دیے گئے جملوں میں سے محاورے پہچان کر الگ لکھیے اور جملوں کے سامنے صحیح یا غلط کا نشان لگائیے. آسمان سے باتیں کرنا یعنی بہت اونچا ہونا. نمبر 1, وہ اتنی باتونی ہے کہ کبھی کبھی آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہے. نمبر 2, کراچی کی سیر میں آسمان سے باتیں کرتی مارتے دیکھ کر میں حیران رہ گیا. کون سا درست ہے, پہلا یا دوسرا؟ دوسرا نا, کیونکہ دوسرے میں یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے, پہلے میں اصلی معنوں میں استعمال ہوا ہے. پانی پانی ہونا یعنی بہت زیادہ شرمندہ ہونا. اسے نمبر 1, سب کے سامنے ڈانٹ پڑنے سے وہ پانی پانی ہو گیا. نمبر 2, تیز بارش کی وجہ سے ہر طرف پانی پانی ہو گیا. اصل میں تو ڈانٹ پڑنے سے کوئی پانی پانی نہیں ہوتا, لیکن ہاں بارش کی وجہ سے اصل میں ہی اصلی معنوں میں ہر طرف پانی پانی ہو جاتا ہے. تو پہلا جملہ جو ہے وہ محاورے کا ہے جس میں محاورے میں استعمال کیا گیا ہے لفظ پانی پانی ہونا. آنکھیں بند ہونا, وفات پا جانا, یہ محاورہ ہے. میں آنکھیں بند کر کے سو گیا, یہ حقیقی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. چودھری صاحب کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کے بیٹوں میں لڑائیاں ہو گئیں. یہاں پر مجازی معنوں میں یعنی یہاں محاورے میں استعمال ہو رہا ہے. آنکھیں دکھانا, یہ جو مائیں ہوتی ہیں اس فن میں ان میں بہت کمال حاصل ہوتا ہے آنکھیں دکھانے. اور کبھی کبھی معلمات میں بھی غصے سے گھورنا. تکلیف کی وجہ سے سمیہ نے ڈاکٹر کو اپنی آنکھیں دکھائیں. ٹھیک ہے, تو دکھائیں بالکل اصلی معنوں میں ہے. امی نے واصف کو آنکھیں دکھائیں اور کمرہ صاف کرنے کو کہا. ٹھیک, تو یہاں محاورہ. اچھا, واحد جمع کے قاعدے, جیسے پہلے بھی ذکر کیا کہ واحد جمع کے قاعدے جو ہیں وہ بہت طرح سے ہمارے یہاں اردو میں واحد جمع بنائی جاتی ہے. تو عربی قاعدے سے بھی بنا لی جاتی ہے, جیسے رسالے کی جمع میں نے کہا رسائل ہے, ناظر کی جمع ناظرین ہے, وہ بنا لی جاتی ہے. اور
اس طرح بھی بنا لیتے ہیں اور جیسے کہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ خاص چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. مثلا جن واحد مذکر الفاظ کے آخر میں الف یا ہی ہو، یہ میں ایک مثال دے رہی ہوں، ایک قاعدہ بتا رہی ہوں، الف یا ہی ہو تو اس کی جگہ بڑی یہ لگا کر جمع بنائی جاتی ہے. مثلا پودا پودے، خطرہ خطرے. اب خالی جگہ میں واحد کی جمع لکھیے. لیکن یہاں پر مثلا جھنڈا جھنڈے، کوا کوے، پراٹھا پراٹھے. کچھ واحد مذکر الفاظ ایسے ہیں جن کے آخر میں الف ہوتا ہے مگر وہ جمع میں اے سے نہیں بدلتے، بڑی اے سے نہیں بدلتے. مثلا راجا، تو اگر بہت سارے راجا ہوں گے تو بھی راجا ہی رہیں گے. اس سلطنت کے بہت سے راجے تھے، یہ نہیں ہوگا. داتا، شہنشاہ، خلیفہ، مرزا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جمع ان کی نہیں بنے گی. رشتہ داروں کے نام مثلا دادا، نانا، چچا، تایا، پھپھا. میرے ماشاءاللہ 4 تایا ہیں تو وہ تایا ہی ہوں گے، تایا نہیں ہو سکتے. ٹھیک، تو یہ اردو کی خصوصیت ہے، یہ اردو کی خاص بات ہے کہ اس میں اس طرح سے بھائی جمع کے جو قاعدے ہیں ان میں خیال رکھنا پڑتا ہے. اب آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ بھائی سے بھی الف اور نون گنا سے بھی جمع بنائی جاتی ہے اور واو اور نون گنا سے بھی جمع بنائی جاتی ہے. لیکن واو اور نون گنا سے جمع بنانا فہرستوں میں نہیں استعمال کیا جا سکتا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی فہرست بنائیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اوں کے ساتھ جب بنائی جاتی ہے ایک جمع تو وہ صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب ہم، یہ میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں کس صورت میں. جن واحد مذکر الفاظ کے آخر میں الف یا یہ نہیں ہوتی ان کے واحد و جمع میں ایک ہی صورت رہتی ہے. مثلا ہاتھی، گھر، بھائی، درخت، اونٹ، بیل، جانور، لڈو وغیرہ. مثلا جنگل میں بہت سے درخت تھے. میرے 3 بھائی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ ویسے ہی رہے گا، اس کی جمع نہیں بنے گی. بہن کی جمع بن جاتی ہے نا کہ میری 3 بہنیں ہیں. ٹھیک، مگر بھائی ویسے ہی رہے گا. ان کے آخر میں چونکہ الف یا ہے نہیں ہے، اس وجہ سے جملوں میں ایسے الفاظ کے بعد اگر حروف ربط آ جائے، جیسے میں، نے، سے، کے، پر، تک، کا، کو، کی، کے، تو ان الفاظ کی جمع او لگا کر بنائی جاتی ہے، انہی الفاظ کی، ہے نا. مثلا درختوں پر چڑیاں بیٹھی، جمع استعمال ہو رہی ہے اور پھر ہم واو نون گنا سے اس کو بنا رہے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جس کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے. جملوں میں دیے گئے الفاظ کی جمع لکھے. پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، اونٹ کی جمع. ڈیش کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، جانور یا جانور، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تینوں بھائی نے مل جل کر ماں باپ کی خدمت کی کے بجائے یہاں پر کیا آئے گا؟ تینوں بھائیوں نے مل جل کر ماں باپ کی خدمت کی. ٹھیک، کسان بہت خوبصورت بیلوں کی جوڑی لایا. لیکن اگر ہم یہاں پر کی نہ ہوتا تو ہم کہتے کسان بہت خوبصورت بیل لایا. تو اب چاہے وہ بیل 10 لایا ہوتا یا وہ 2 لایا ہوتا تو وہ ایک ہی لفظ بیل ہی استعمال کیا جاتا. ٹھیک، محلے کے بہت سے گھر میں قربانی کے جانور آئے، گھروں میں قربانی کے جانور آئے. ٹھیک، جن واحد مذکر الفاظ کے آخر میں الف یا ہے نہیں ہوتی ان کی واحد و جمع ایک ہی صورت رہتی ہے. جیسے ابھی بتایا، مثلا واحد بھائی آیا، بھائی آئے، یہ ابھی میں بات کر چکی اس کی. بیل آیا، بیل آئے. ٹھیک، گھر بن گیا، گھر بن گئے، تو واحد جمع ایک ہی جیسی رہے گی. اب آتے ہیں مذکر مؤنث پر. اردو میں حقیقی مذکر مؤنث یعنی انسانی اور حیوانی کے علاوہ غیر حقیقی مذکر مؤنث بھی استعمال کیے جاتے ہیں. حقیقی کی پہچان آسان ہوتی ہے. امی مؤنث ہے، ابا مذکر ہے، دادا مذکر ہیں، دادی مؤنث ہے. اب حیوانی جو ہوتے ہیں ان میں بھی آسان ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ شیر ہے اور یہ شیرنی، گھوڑا ہے اور گھوڑی، بکرا ہے اور بکری، تو یہ آسان ہے. لیکن غیر حقیقی جہاں ہو تو وہاں پر آتا ہے مسئلہ، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اردو میں غیر حقیقی اسماء، صفات تک
جو ہیں وہ مذکر یا مؤنث ہوتی ہیں. مثلا نیکی جو ہے وہ مؤنث ہے اور جھوٹ بولا جاتا ہے وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسی غیر حقیقی چیزیں ہیں. آسمان جو ہے وہ مذکر ہے اور اسی طرح اور مثالیں ہیں جو کہ لغات میں ملتی بھی ہیں, اور بقول رؤف پاریک صاحب کے کہ اردو کی لسانی خصوصیات میں سب سے غیر معقول غالباً اس کی تذکیر و تانیث ہے, جو قیاسی نہیں سمائی ہے. یعنی اس کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں, اور جب تک آپ کسی اہل زبان کو اردو بولتے ہوئے نہ سنیں, یہاں میں یہ اضافہ کروں گی, جب تک آپ کسی اچھی کتاب کا مطالعہ نہ کریں, اچھی کتابوں کا, کتاب بھی نہیں کتابوں کا مطالعہ نہ کریں, آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ اردو کا فلاں لفظ مذکر ہے یا مؤنث. مثلا لڑکا, مرغا, دریا اور دولہا وغیرہ کو دیکھ کر کوئی سمجھے کہ ان کے آخر میں الف مذکر کی علامت ہے, تو وہ مامتا, دعا, سزا, انتہا وغیرہ کو دیکھ لے جو مؤنث ہے. اسی طرح اگر آپ لڑکی, مرغی, مولی میں چھوٹی یہ آخر میں دیکھ کر اسے علامت تانیث سمجھیں, تو یاد رکھیے کہ پانی, نائی, دھوبی, ساتھی, ہاتھی, بھائی سب مذکر ہے. ٹھیک, تو آپ کو بے جان چیزوں کی بھی جنس طے کرنی ہے, تب کہیں جا کر آپ کہہ سکیں گے کہ دروازہ بڑا ہے اور کھڑکی بڑی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح نماز پڑھنی ہے, روٹی کھانی ہے اور شربت پینا ہے. ستم بالائے ستم, یہ کہ کہیں تو مذکر مؤنث کی کوئی علامت ہی نہیں ہوتی, اور اس میں عربی, فارسی, ہندی, ترکی, انگریزی کسی زبان کی کوئی تخصیص نہیں. ٹھوکر اور نوکر میں سے ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث. کتاب اور خطاب, بیگم اور چاقو, اسی طرح کی بہت لمبی کہانی ہے یہ کہ آپ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ کون سا مذکر ہے یا مؤنث. اور جب میں بلوچستان گئی, وہاں مجھے لوگوں نے, ٹیچرز نے کہا کہ آپ کوئی ایسی کیا لغت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ کون سے الفاظ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں, تو اس کا سیدھا جواب, اسی طرح وہاں ہمارے خیبر پختونخوا میں یہ مسئلہ ہے, بلکہ جن کی بھی مادری زبان اردو نہیں ہے, اور جو میں نے کہا کہ 7% کی مادری زبان اردو ہے, باقی سب کی مادری زبان پاکستان میں اردو نہیں ہے, تو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ کس چیز کو مذکر بولا جائے اور کس کو مؤنث. جبکہ ہر چیز کا یہ ہوگا, میز جو ہے وہ, جیسے میں نے مثالیں دی ابھی کہ میز جو ہے وہ مؤنث ہے اور چھت بھی مؤنث ہے اور پانی مذکر ہے. تو یہاں پر جو قاعدہ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کچھ تو قاعدے سے سکھا دیں بچوں کو, کچھ الفاظ کی تذکیر و تانیث جو ہے وہ قاعدوں سے, مختلف قاعدوں سے سکھا دی جائے اور ایکسیپشن بتا دی جائے. یعنی ہم نے کہا کہ چھوٹیاں لگانے سے اکثر الفاظ کی مؤنث بنا دی جاتی ہے, سوائے گھی کے, سوائے پانی کے, اسی طرح کے اور الفاظ بتا دیا ہم نے. اور اسی طرح مذکر الفاظ کے ہم نے انہیں بتایا کہ مذکر میں یہ اور یہ ایکسیپشن ہے. مگر اصل چیز جب ہی ہوگی جب ہم ان کو مطالعے کی بہت عادت ڈالیں گے اور بولنے کے مواقع دیں گے, اور بولنے میں بھی صحیح بولنے. یہاں میں سنتی ہوں, ہمارے ابھی بقرعید بھی اگر آنے والی ہے تو میں اکثر سنوں گی بچوں سے بھی, بڑوں سے بھی, کہ ہمارے گھر بیل آئی ہے. تو بیل آئی کب سے ہو گیا؟ بیل تو آتا ہے کیونکہ وہ مذکر ہے. تو اس طرح کی چیزیں والدین کو بھی, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ والدین کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ وہ اپنی اردو درست کریں اور پھر بچوں کی بھی درست کروائیں. اور پھر وہی بات آ جائے گی کہ ہم اردو کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, بطور معاشرہ ہم اہمیت نہیں دے رہے, اور اس کی وجہ میں اگر دور جائیں تو وہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہاں پہ بھی کالونی بنایا گیا جہاں پہ, تو اس جگہ کے ذاتی تشخص کو ختم کیا گیا. تو ہم بھی کالونی بنے تھے انگریزوں کی, اور ہمارے بھی ذاتی تشخص میں اردو آتی تھی جس کو گرایا گیا اس کے اصل مقام سے. تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو دوبارہ سے ریوائیو کریں اور اس کو اہمیت دیں. دیے گئے الفاظ کی کو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے الگ کیجیے, یہ مشق ہے جو کہ دی گئی ہے تذکیر و تانیث کے لحاظ سے. آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے بہت خوشی
اس بات سے ہوتی ہے کہ جب میرا جانا ہوتا ہے ملک کے اکثر علاقوں میں، بہت جانا ہوتا تھا، اب آج کل چونکہ بند ہے جانا تو میں نہیں گئی ہوں، لیکن کچھ عرصے پہلے تک جب ٹریولنگ ہو رہی تھی تو میں دیکھتی تھی کلاسز میں جا کر، آبزرو کرتی تھی کہ اسلام آباد میں بھی اور پشاور میں بھی اور بہت سے ایسے علاقوں میں بھی جہاں پر بہت زیادہ سہولیات نہیں ہیں، وہاں بھی ٹیچرز بہت محنت کر رہی ہیں، اردو کو بہت دلچسپ طریقے سے پڑھانے کی کوششیں کر رہی ہیں. اور اب جب کہ ہم اس پینڈیمک میں بیٹھے ہیں اور میں نیٹ پر دیکھتی ہوں تو نیٹ پر بھی بہت اچھی ایسی ٹیچرز کی کاوشیں مجھے نظر آتی ہیں جو وہ اردو سکھانے کے لیے کر رہی ہیں. آپ سب کے لیے تحسین اور آفرین کہ جہاں آپ کو والدین کی مدد بھی حاصل نہیں ہے، جہاں اردو زبان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، بچے بھی اس میں رغبت نہیں لے رہے زیادہ، لیکن آپ کوششیں کر رہے ہیں اساتذہ اور ایسے سربراہان بھی اسکولوں کے جو کہ خود ذاتی دلچسپی لیتے ہیں اور ایسے کام کرواتے ہیں، ایسی چیزوں میں، پروجیکٹس میں، گروپ ورک میں اور بہت سے ایسی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو، جیسے مشاعرے ہیں، کتب میلوں کا انعقاد ہے، وہ کرواتے ہیں ایسا کچھ اور اس کا نتیجہ بھی پھر انہیں ملتا ہے، اس کا پھل بھی ملتا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ اردو کا گلدستہ پڑھتے ہوئے جو بچوں نے نظمیں لکھنا سیکھی ہیں، وہ نظمیں اسکولوں کے میگزینز میں جاتی ہیں اور وہ میگزینز لوگ مجھے بھجواتے بھی ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. تو قواعد کے لحاظ سے یہ مختصر گفتگو جو آج ہوئی، اس میں اس بات کو میں کوشش کر رہی تھی ہائی لائٹ کرنے کی، اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کو ثقیل بنا کر نہ پیش کریں، مزے سے سکھائیے، اصطلاحات یاد کرا دیجیے. ایک مثال دوں، ایک گھر میں ڈاکو آ گئے، اللہ نہ کرے کہ آئے لیکن آ گئے، اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ سونا کہاں ہے؟ تو گھر والوں نے کہا بہت ساری جگہ، کہیں بھی سو جائیے. تو بچوں کو متشابہ الفاظ، مترادف الفاظ، اس طرح کی چیزیں لطیفوں کے ذریعے بھی سکھائی جا سکتی ہیں، کہانیوں کے ذریعے سکھائی جا سکتی ہیں، پہیلیوں کے ذریعے سکھائی جا سکتی ہیں. تو تعارف دلچسپ کروا دیجیے، پھر اس کے بعد تعریف پہ بھی لے آئیے کہ تعریف کیا ہے، اور اس کے بعد پہچان کروا دیجیے. پہلا سوال یہ ہے، بعض دفعہ بچے بولتے اور سنتے تو صحیح ہیں لیکن لکھتے غلط ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بولتے اور سنتے تو صحیح ہیں لیکن لکھتے غلط ہیں. اچھا، اصل میں دیکھیے، لکھنے میں اور بولنے اور سننے میں بہت ایک بڑا سا فاصلہ میں کہوں گی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظاہر ان کی زبان ہے، ارد گرد کے ماحول سے بچے زبان سیکھ جاتے ہیں اور بہت محاورہ بولنے بھی لگتے ہیں، لیکن لکھنے کے قواعد کچھ اور ہے نا. لکھنا آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو کچھ وہ بول رہے ہیں وہ لکھ بھی سکیں گے، ٹھیک ہے؟ تو لکھنے کے قاعدے ہی الگ ہیں. لکھنے کے لیے ایک الگ ویبینار انشاءاللہ کریں گے کہ لکھنا کیسے سکھایا جائے. تو سب سے پہلے تو اپنی توقعات کو نیچے کر لیجیے اس بارے میں کہ بچے کا مطالعہ، یعنی بچے پڑھتے بھی بہت زیادہ ہیں. یعنی اگر کوئی دوسری جماعت کا بچہ اردو پڑھنا سیکھ گیا ہے تو وہ 5ویں جماعت کی کتاب بھی بآسانی پڑھ لے گا. تو اس کے اہداف بہت اونچے جا سکتے ہیں پڑھنے کے، لکھنے کے مقابلے میں، کیونکہ لکھنا جو ہے اس کے ساتھ تو بہت سی اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں. یعنی ان کی بچوں کی ہجے اچھی ہو، بچوں کی بیان کرنے کی صلاحیت بہت اچھی ہو. وہ جیسے آپ نے کہا کہ بولتے تو ہیں لیکن بولنے میں اور لکھنے میں فرق ہے، لکھنے کے قاعدے ہی مختلف ہیں. تو اس پہ تفصیلی بات ہو جائے گی. تو یہ مت کبھی بھی سمجھے کہ جیسے میں جو کچھ بھی ابھی بول گئی اگر میں لکھنے بیٹھتی تو میں ایک دفعہ میں نہیں لکھ پاتی. میں اس کو لکھتی، پھر کاٹتی، پھر اس میں سے کچھ الفاظ حذف کرتی، کچھ شامل کرتی. تو لکھنے کا ایک سینیریو، لکھنے کا ایک طریقہ کار بالکل مختلف ہے. تو ہو نہیں سکتا کہ بچے جتنا اچھا بول رہے ہیں لکھ بھی لیں. تو لکھنے کے لیے آپ کو الگ سے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے الگ سے اہداف سیٹ کرنے پڑتے ہیں جو ان کتابوں میں سیٹ ہوئے ہوئے بھی ہیں. تو آپ کو ان سے مدد ملے گی بھی، ٹیچنگ گائیڈز بھی دیکھے گا. ٹھیک. فوزیہ، دوسرا سوال، بچوں کو کتب بینی کی طرف لانے
کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، بچوں کو کتب بینی کی طرف، جیسے میں نے بھی کہا کہ کتب میلوں کا انعقاد ہے، پھر اس کے بعد ایک طرح سے فورسڈ، یعنی ایک طرح سے یہ کیجئے کہ انہیں ضرور 15 دن میں تو کم از کم بک رپورٹس لکھوائیے، کتابوں پہ تبصرے کروائیے، زبانی کروا لیجیے. کبھی لکھنے کا ٹائم نہیں ہے کہ بہت سلیبس ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو چلے نہیں لکھوائیے، ویسے ہی کہہ دیجیے چلے زبانی آپ جو کتاب پڑھ کے آئے ہیں یا لائبریری میں گئے ہیں تو کمپلسری کر دیجیے، لازمی کر دیجیے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ فیڈ بیک آپ کو جماعت میں دے. تو بچوں کو تھوڑا تھوڑا سا موقع جماعت میں دیجیے. پھر اپنے آپ کو ماڈل کیجیے نا، اپنے ہاتھ میں بھی کتاب رکھیے کہ یہ کتاب آج کل میں پڑھ رہی ہوں، اس میں مجھے بہت مزہ آتا ہے، تو کیا سناؤ اس میں سے تھوڑا سا، آپ کو ذرا سا کچھ سنا دیا، چاہے انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر اس طرح سے آپ ماڈل کرتے ہیں ریڈنگ کو. پھر نا آپ نے اپنا ایک کیا کہنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بطور مثال ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. ٹھیک. تو اور بہت ساری، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ انگریزی میں بھی ہو رہی ہوتی ہے، مقابلہ بھی کروایا جا سکتا ہے کس نے کتنی کتابیں پڑھی. لیکن وہ ہونا ضرور چاہیے، کتب بینی کو فروغ ضرور ملنا چاہیے. اچھا، نیکسٹ کوشچن، اردو لکھائی کے اصول جیسے شوشے کا تصور کیسے سمجھایا جائے؟ اور یہ شوشے کا تصور میں بہت سارے بچے بہت غلطیاں کرتے ہیں، تو کیسے، کیا آپ کے پاس کوئی قاعدہ ہے جو اس میں ہمارے ٹیچرز کی مدد کر سکتا ہے؟ شروع میں نے جو سلائڈس دکھائی تھی ان میں خوشخطی سلسلہ کی کتاب بھی دکھائی تھی. اردو خوشخطی سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس میں آپ کو بہت تفصیل سے یہ ملے گا کہ شوشے کتنے ہونے چاہیے، نیچے گرتے ہیں تو کیسے ایک شوشہ گر جاتا ہے، اور تمام وہ مستند اصول جو خوشخطی کے ہیں اردو خوشخطی سلسلہ کی کتابوں میں دیے گئے ہیں. یہ کتابیں پری پرائمری سے جماعت پنجم تک کے لیے تیار کی گئی ہیں، اور اس میں آپ کو بہت کچھ ایسا ملے گا جو کہ آپ کو شاید ہو سکتا ہے پہلے سے معلوم نہ ہو. وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جب میں یہ کتابیں لکھ رہی تھی تو مجھے بھی بہت ساری چیزیں معلوم نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو وہ کتابوں کو لکھتے ہوئے اور اس پر ریسرچ کرتے ہوئے مجھے معلوم ہوئی کہ اچھا یہ شوشہ تو نیچے گر جاتا ہے، یہ تو رہتا ہی نہیں ہے، اور ریل لائن پہ کہاں بیٹھتی ہے اور کہاں نیچے جاتی ہے. تو یہ سارے رولز جو ہیں وہ ان کتابوں میں، خوشخطی سلسلہ کی کتابوں میں ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے سلائیڈ ابھی کھولی بھی ہے تو اس میں یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں گی. ٹھیک. اچھا فوزیہ، میں صرف پارٹیسپینٹس کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کتاب جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو آپ کو ان میں سے کوئی بھی کتاب اپنے اسکول میں چاہیے تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اینڈ جو بھی آپ کا کنسرن اسکول ریپرزینٹیٹیو ہوگا ہم ان کی طرف آپ کی جو نیڈ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیں گے، اینڈ دے ول گیٹ ان ٹچ ود یو اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سیمپلس چاہتے ہیں. اچھا فوزیہ، ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے کہ طلبہ و طالبات کو قواعد کیسے یاد کروائے جا سکتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یاد ہی کروانا سب سے مفید طریقہ ہے، اور اگر ہے تو پھر اس کو کیسے بہت آسان بنایا جائے؟ میں نے ابھی اپنے ویبینار میں یہی بات کی کہ یہ یاد کروانے کی کہانی ہی نہیں ہے نا. ہم اس کو یاد نہیں کروائیں گے بلکہ ہم ان کو سکھائیں گے، ہے نا، کہ ہم نے ان کو سکھانا ہے کہ یہاں پر بیل آئی نہیں، بیل آیا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو مذکر مؤنث کو کیسے یاد کروا سکتے ہیں؟ یہ تو استعمال کی چیزیں ہیں نا. تو ان کو یاد نہیں کروائیے، ان کا تعارف دلچسپ انداز سے کروائیے. الٹیمیٹ ٹارگٹ کیا ہے؟ آخر میں اینڈ ریزلٹ کیا چاہیے؟ آخر میں یہ چاہیے کہ بچوں کی کمپوزیشن درست ہو، ہے نا، وہ اس میں بہت اچھی طرح سے الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک. تو اینڈ ریزلٹ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی تعریف بتا رہے ہوں. اگر آپ بتاتے ہیں گرامر کا پرچہ اس طرح کا تو یاد بھی کروا دیجیے گا، وہ بعد میں ہو جائے گی، لیکن پہلے انہیں اس کا استعمال آنا چاہیے. فوزی، اب ہم آپ سے آخری سوال پوچھیں گے، اور وہ سوال یہ ہے کہ ہمارے تمام اساتذہ جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں کیونکہ ہر چیز اب ورچولی ہو رہی ہے اور فزیکل کلاس کا ہم تصور اب بہت قریب دیکھ بھی نہیں سکتے. تو کیا آپ کچھ طریقے بتا سکتی ہیں جس سے ٹیچرز کو آسانی ہو جائے ٹو ٹرین چھوٹے بچے
کہ کس طریقے سے اردو کی کلاس کنڈکٹ کی جائے. چھوٹے بچوں سے مراد؟ سوال میں تو انہوں نے چھوٹے بچے ہی لکھا ہوا ہے, انہوں نے کوئی ایج اسپیسیفائی نہیں کی ہے, لیکن لیٹس لک ایٹ اٹ کہ پرائمری اسکول اسٹوڈنٹس میں کس طریقے سے ایک اردو کی کلاس کو ورچولی کنڈکٹ کرایا جا سکتا ہے. جی دیکھیں, بچوں کا ویسے بھی پرائمری جماعتوں کے بچوں کا ویسے بھی اٹینشن اسپین یعنی ان کی جو توجہ بہت زیادہ دیر تک مرکوز نہیں رہتی ہے. ہم اردو کے اساتذہ کو بولنے کا بہت شوق ہوتا ہے, شاید سارے اساتذہ کو ہوتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ تقریروں پہ جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ورچوئل کلاس بھی ہے تب بھی ان کو موقع دیں کہ آپ اس طرح کے سوالات کتابیں سے چنیں جو ان کو اس کو خود سے کرنے کی رغبت ہو. مثال کے طور پر ہم اگر ریڈنگ بھی خود ہی کر کے دے رہے ہیں, جیسے میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے پاس آتی ہیں کچھ اساتذہ کی واٹس ایپ کی چیزیں یا وہ زوم پہ جو کر رہی ہیں, اس میں ہوتا ہے کہ وہ سب کام اپنے ہی کاندھوں پہ لیے ہوئے ہیں اور خود ہی ریڈنگ بھی کر رہی ہیں, خود ہی سوال بھی کر رہی ہیں, خود ہی جواب بھی دے رہی ہیں. تو ایسے کیسے؟ ریڈنگ کے لیے بھی انہیں مواقع دیتے کہ آپ کے سبق پڑھیے اور پھر اس کے بعد اس میں سے نئے الفاظ چن کر آپ ہمیں بتائیے. اگر آپ کے پاس یہ سہولت ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں اور آپ بھی سن سکتی ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے کہ آپ ان کا سنیے بھی. دوسری بات یہ کہ سوالوں کے جواب وہ خود نکالیں, پہلے ڈھونڈیں, کتاب میں سے اخذ کریں اور پھر وہ آپ کو دیں اور آپ ان کی تصحیح جو ہے وہ آپ زوم کی کلاس میں کر لیجیے. پہلے آپ نے دے دیا کہ آپ یہ سوالوں کے جواب لکھ کے بیٹھیے, تصحیح آپ کیجیے, لیکن یہ نہیں کہ آپ سوال بھی بتا رہی ہیں, جواب بھی بتا رہی ہیں, ریڈنگ بھی خود کر رہی ہیں. تو پھر بہت ہی زیادہ ایک چائلڈ سینٹر لرننگ نہیں ہوگی, چونکہ یہ سب کے لیے ہی کیا ہے. تو آپ کو اس میں سے خود بہت ساری ایسی تلاش کرنی پڑیں گی جس میں آپ بچوں کی انوالومنٹ زیادہ سے زیادہ کریں. تو اصول ذہن میں رکھیے کہ بچوں کی انوالومنٹ زیادہ ہو, وہ زیادہ بول رہے ہوں, وہ زیادہ لکھ رہے ہوں یا وہ زیادہ چیزیں بتا رہے ہوں, آپ ان کو صرف گائیڈ کر رہی ہوں, فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوں اور تصحیح کر رہی ہوں. ٹھیک, بہت شکریہ فوزیہ اور سارے اساتذہ کو جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. ہم بہت اپولوجائز کرتے ہیں اس تاخیر کا, بٹ آئی ہوپ آپ نے اس ویبینار سے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ اپنی ورچوئل کلاس رومز کے اندر ان تمام چیزوں کو جو فوزیہ نے مینشن کی ان کو یوز کر سکیں گے اور ٹیچنگ لرننگ کو بہت زیادہ افیکٹو بنا سکیں گے. بہت شکریہ. اگر آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہیں تو آپ ہمیں pv.pk@oup.com پہ لکھ سکتے ہیں. We will write back to you. Thank you so much.